یہ پیغام ہے قرآن کا جو دل چھو لے۔ سوال وہ جو انسان کو اس کی اصلیت سے ملا دے اور ہر جھوٹے خدا کا پردہ فاش کر دے۔ مکہ کا وہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلسل دکھ اور تکلیف کا تھا۔ ایک طرف اولاد کی وفات کا پرسنل غم تھا اور دوسری طرف توحید کی دعوت پر دشمنی اور سوالات تھے۔ محمد، اپنے نائے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمہارا خدا کیسا ہے؟ ہمارے خدا تو یہ ہے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں۔ جب دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کے مشرکین نے توحید کی بنیاد پر تانے دیے، تمہارا رب سونے کا ہے یا چاندی کا؟ کیا اس کا خاندان ہے؟ اس کے وارث کون ہے؟ وہ اس کی اولاد ہے۔ تب زمین و آسمان کے خالق نے ایک جواب دیا جو ہر جھوٹے بت کو چکنا چور کر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام ہے الاخلاص، یعنی پیورٹی یا سنسیریٹی۔ جو اس سے سمجھ لے وہ شرک کی ہر قسم سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سورت ان سوالوں کا جواب ہے جو مشرکین مکہ نے پوچھے۔ اللہ کا نسب کیا ہے؟ اس کا خاندان کون ہے؟ اور اللہ نے جواب دیا، توحید کا پیغام جو بنیاد ہے اسلام کی۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا مطلب ہے وہ واحد، دی اونلی ون، جو اپنی ذات، صفات اور افعال یعنی ایسنس، ایٹریبیوشن اینڈ ایکشنز میں اکیلا ہے۔ وہ سنگولر، انڈیویزیبل اور انپیرلل ہے۔ جس طرح ہر چیز دو ہوتی ہے، رات اور دن، دکھ اور سکھ، آدمی اور عورت، مگر اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ تو یاد رہے، جب تمہاری زندگی بکھری ہوئی، اسکیٹرڈ ہو، تو یہ جان لو کہ تمہاری طاقت کا مرکز بھی صرف ایک ہے۔ اپنی نیت، اپنی توجہ اور اپنی محبت کو ایک مرکز دو۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، بے نیاز، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے کہ ہم ہوا، پانی، رزق پہ زندہ ہیں، مگر اللہ کسی پہ زندہ نہیں۔ الصمد اس ایک لفظ میں پوری جنزی کی اینزائٹی کا علاج ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی طرف سب محتاج ہیں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگوں کے اپروول سے، اپنے بینک بیلنس سے، دنیا، رشتے، مال، اولاد، ان سب سے محتاج ہیں، مگر صرف ایک ذات ہے جو ہر محتاجی کو پورا کرتی ہے، کیونکہ وہ اصلی سورس ہے، باقی سب ٹیمپریری کنیکشنز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ مشرکین پوچھتے تھے اللہ کا خاندان، اللہ کے بیٹے، اور اللہ نے صاف جواب دیا، اللہ کی ذات واحد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ ہی اس کا کوئی نسب ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ کفواً احد یعنی کوئی اس کے مقابلے کا نہیں۔ مطلب جب ہمارا کوئی رول ماڈل فیل ہو جائے، جب کوئی طاقت دھوکہ دے دے، تو یاد رکھنا اس کی ذات کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں، اس کی ربوبیت، لارڈشپ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بس ایک ہی ذات ہے، اللہ، جس کا کوئی کفو نہیں، یعنی کوئی کمپیریبل نہیں۔ ہماری آج کی دنیا محتاجی کا بازار ہے۔ ہم لوگوں کے اپروول کو اپنی عزت سمجھ لیتے ہیں، ہم بینک بیلنس کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ جب سٹریس آتا ہے، جب ریجیکشن ہوتا ہے اور جب آنے والے کل کا ڈر دل پر چھا جاتا ہے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ پر کیوں؟
کیونکہ انجانے میں ہی صحیح ہم نے الصمد دی سیلف سفیشینٹ کے بجائے اپنی امید کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ہم محتاج ہو گئے اس چیز کے جو خود کسی اور کی محتاج ہے۔ اینڈ یس the secret is اخلاص۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے تمہاری ہر ضرورت کا مرکز صرف ایک ہے۔ جب دل صرف اللہ کو احد مان لیتا ہے تو تمہاری انزائٹی کی زمین پر سکون کا سمندر اتر آتا ہے۔ یہ وہ رسی ہے جو تمہیں ہر ڈوبتے ہوئے سہارے سے بچا لیتی ہے۔ اپنے معبود اللہ کو صرف زبان سے نہیں زندگی سے بھی عہد مان لو، اسی میں دنیا اور آخرت کی شفا ہے۔ یہ سورہ چھوٹی ہے مگر اس کا پیغام گہرا ہے۔ یہ توحید کا مرکزی پیغام ہے کیونکہ یہ پیغام ہے قرآن کا جو دل چھو لے۔